الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، سلسلے کی آخری گفتگو، ارادہ یہ تھا کہ آج مطالعہ کردار امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصیت سے امامت کے اس کردار کو موضوع بحث بنایا جائے جو اپنی ساخت کے اعتبار سے مزاج پروردگار کے مشابہ، مزاج پروردگار وہ خدا جو کیفیات سے بری ہے، تغیرات نہیں ہوتے، اصطلاحاً آپ لوگ کہہ لیجئے یا آپ کی مرضی کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ نہ ناراض ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے، یہ سب کیفیتیں ہیں، اور کیفیتیں خدا پہ طاری نہیں ہوتی۔ اس کا ایک نظام عدل ہے، اور ہمیشہ نہ ہماری نافرمانی اس کے اس عدل کے نظام پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ ہماری فرما برداری اس کے عدل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط اپنی جگہ پر ہر کیفیت میں ایک ہی رہتے ہیں، اور یہ صفت اس کے انہی نمائندوں کو حاصل ہے کہ جن کے عصمت و عدالت کی تصدیق خود اس نے فرمائی ہو کہ حالات کیسے ہی ہوں ان کے کردار میں تغیر نہیں آتا، نہ کوئی ظلم انہیں ان کی عدالت کے مقام سے ہٹا سکتا ہے، اور نہ کوئی حسن سلوک ان کے رویے میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک پورا موضوع ہے کہ جس سے جب امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ جوہر، چونکہ یہاں زندگی میں واقعات ایسی انتہاؤں سے گزرے ہیں، راحت و اطمینان و سکون کی زندگی اور مصائب و آلام کی زندگی، اس میں شخصیت میں تغیر آ جانا بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اتنے متضاد حالات میں بھی شخصیت کے تمام پہلو اپنے تمام حسن کے ساتھ بالکل باقی و سلامت رہ جائیں، یہ صرف امامت ہی کو زیب دیتا ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جناب والا، یہ جو کچھ عرض کیا یہ تو تمہید تھی، یہ عنوان تھا جس پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن 3 دن تک آپ حضرات کو نامانوس فکری وادیوں میں تھکانے کے بعد اب آج پھر نہیں چاہتا کہ آخری مرحلے پر پھر کسی اس نوعیت کی الجھن سے گزاروں، تو آج دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی قصے کہانیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، کچھ ہلکی پھلکی باتیں۔ گنجائش نہیں ہے
کہ کسی تمہید میں پڑھوں، لیکن ایک بات یوں ہی ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے عمرانی علوم میں، سوشل سائنسز میں، دو علوم ایسے ہیں جو انسانی شخصیت سے گفتگو کرتے ہیں. ایک نفسیات جو بالعموم فرد کی شخصیت سے کی بات کرتا ہے، اور دوسرے سوشیالوجی یا عمرانیات جو سوسائٹی میں، معاشرے میں انسان کی شخصیت کی بات کرتا ہے. تو دونوں کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخصیت بنتی کیسے ہے. یہ جو ہمارا، جہاں ہر فرد اس سے فرد سے مختلف ہوتا ہے جن باتوں کی وجہ سے، وہ شکل صورت و ساخت وغیرہ سے ہٹ کر اپنے رویے میں جو فرق پیدا ہوتا ہے، وہ یہ رویے کیسے بنتے ہیں. تو اس کے لیے دونوں علوم متفق ہیں. بالکل جو بعض ابتدائی کتابیں ہیں ان علوم کی، وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی جنرل سائیکالوجی کی بات ہوگی یا جنرل سوشیالوجی کے اوپر کوئی کتاب ہوگی، تو اس میں ایک چیپٹر پرسنالٹی پہ ضرور ہوگا، اور پھر اس کے اندر ایک ہی بات دونوں جگہ کہی گئی ہوگی. اس کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوں گے، ماہرین نفسیات کے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، یا سوشیالوجی کے جو ماہرین گزرے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ انسان کی شخصیت دو چیزوں سے بنتی ہے. ایک وہ صفات ہیں جو اس کو اس کی وراثت میں ملے ہیں، ہیریڈیٹی میں ملے ہیں. اب یہ وراثت کی تفصیلات ہیں کہ اس وراثت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ماں باپ سے جو کچھ ملے وہی شخصیت بناتا ہے، بلکہ دادا اور ان کے دادا اور ان کے دادا اور ان کے دادا، یعنی نامعلوم زمانوں سے ہمیں یہ صفات منتقل ہو رہی ہیں. آج کے زبان میں ان کو جینز کہہ کے مسئلے کو آسان کر دیا گیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو جینز کی صورت میں منتقل ہوتی ہیں. یہ تو ہے آپ کی ہیریڈیٹی. اور اس کے بعد اب ان علماء نے تو بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، میں بہت ہی صرف بنیادی اس کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ دوسری چیز جو انسان کی شخصیت بناتی ہے وہ ماحول ہے جس میں انسان آنکھ کھولتا ہے. اس ماحول کے اندر اس کا گھر بھی شامل ہے، اس کے احباب بھی شامل ہیں، اس کے تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، اس کی زندگی کے جو بھی روابط ہیں انسانی معاشرے سے، وہ سب اس کا مل کے ماحول بناتے ہیں. یہ ماحول اور یعنی یہ انوائرمنٹ ہے جو انسان کی پرسنالٹی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. تو ایک ہیریڈیٹی ہے، ایک انوائرمنٹ ہے. اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہیریڈیٹی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے یا انوائرمنٹ زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہیریڈیٹی میں جو باتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اگر انوائرمنٹ اس کے مطابق مل گیا تو وہ صلاحیتوں کو جلا مل جاتی ہے، وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر ان کے اندر کہیں تضاد آ گیا تو شخصیت میں بھی تضاد آ جاتا ہے اور پھر بڑی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ان ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں کل جو شخصیت بناتی ہیں. ویسے اب میں نہ تو ماہرین کی سطح رکھتا ہوں اور نہ کوئی ان ماہرین کے مقابلے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن بہرطور چونکہ سوشل سائنسز کا معاملہ ہے تو اس کے اندر ہر فکر رکھنے والا آدمی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. مجھے اس وقت بحث نہیں کرنی، لیکن میرے خیال میں صرف ان دو عناصر کے علاوہ ایک تیسرا عنصر بھی ہے جو شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وہ تیسرا عنصر انسان کا ارادہ ہے، جس کو آپ ول کہہ دیجئے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات ہیریڈیٹی کے آنے والے اثرات کو بھی تبدیل کر دیتی ہے اور انوائرمنٹ کے دیے ہوئے اثرات کو بھی تبدیل کر دیتی ہے. ہمارے سامنے تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں. یزید تک جو ہیریڈیٹی آئی ہے وہی یزید کی اولاد کو منتقل ہوگی. یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، تو معاویہ کی ہیریڈیٹی، معاویہ ابن یزید کی ہیریڈیٹی، یزید، اس کا باپ جتنے ابو سفیان سے لے کے یزید تک کم از کم یہ اثرات منتقل ہوئے ہیں. اور ماحول وہی یزید کا محل ہے کہ جہاں قتل حسین کا
عزم بھی کیا گیا اور قتل حسین کا واقعہ بھی رونما ہوا اور قیدیوں کو لا کے رکھا گیا. لیکن اب اس ہیریڈیٹی اور اس انوائرمنٹ میں پلنے والا معاویہ ابن یزید اگر تخت کے اوپر بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا، اور یہ قبضہ، یہ جو تخت ہے یہ غصب کیا ہوا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، اس سلطنت کو ٹھوکر مار دے، تو یہ ٹھوکر مارنا نہ ہیریڈیٹی کا نتیجہ ہے نہ انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے، یہ اس کی وہ ول ہے جس نے اس کی شخصیت کو بدل کے رکھا. تو بہرطور مجھے علماء کی کہی ہوئی بات سے اختلاف نہیں ہے اس وقت، اور نہ کوئی میں اپنی رائے، اپنا فلسفہ یا اپنا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں. صرف اتنا سے کہنا ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ، وراثت اور ماحول یہ شخصیت بناتے ہیں، یہ دونوں اگر مل جائیں، ہم مزاج ہو جائیں تو شخصیت نکھر جاتی ہے. بس اس بات کو کونے میں کہیں ڈال دیجئے ذہن کے، صرف ایک سنی ہوئی بات تھی، کوئی ربط نہیں ہے، بس آ گئی زبان پہ، میں نے بیان کر دی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں ایک طرف پڑے رہنے دیں. اب میں وہ قصے کہانی شروع کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. اور ایک بات میں پہلے سے کہہ دوں کہ آج کی گفتگو میں لچک بہت زیادہ ہے، اگر چاہوں تو طول دے کے یہ بات جو آج شروع ہو اس کو کئی دن تک پھیلا سکتا ہوں، اور اگر آپ کے تیور دیکھے تو کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں بات ختم کر کے اور خدا حافظ کہہ کہنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. تو جناب والا، یہ جو انسانی نسل آج دنیا کی آبادی، یہ جو چہل پہل نظر آ رہی ہے اور انسان گناگوں حیثیتوں میں وقت گزار رہا ہے، اس کے لیے مذہبی روایات نے خاص طور پر ہمیں بتایا کہ ایک شخصیت گزری حضرت آدم، ان سے اس نسل انسانی کا آغاز ہوا. اب اس وقت یہ بحث نہیں کہ وہ حضرت آدم کسی ایک شخص کا نام ہے یا مختلف علاقوں میں مختلف آدم پیدا ہوتے رہے یا اس سے پہلے بھی کوئی نسل موجود تھی یا نہیں. بہرطور جو عام طور پر عیسائیت نے بھی اور یہودی مذہب نے بھی اور اسلام نے بھی جو بات کہی وہ یہ کہی کہ اس وقت جو انسان نظر آتے ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، حابیل اور قابیل. دونوں سے نسل چلی تھی، اس لیے کہ حضرت حابیل جو قتل کر دیے گئے قابیل کے ہاتھوں، تو ان کے قتل ہونے کے بعد حضرت حابیل کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا اور اس سے ان کی نسل چلی تھی، قابیل کی بھی اولاد چلی تھی. لیکن حقیقی معنوں میں جو نسل آدم آگے بڑھی ہے تو وہ نہ حابیل کی نسل سے بڑھی ہے نہ قابیل کی نسل سے بڑھی ہے، بلکہ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے تھے جو منصب نبوت پہ بھی فائز ہوئے، ان کا نام حضرت شیس تھا. حضرت شیس کے ساتھ ساتھ یہ قابیل و حابیل کی بھی نسل چلتی رہی، لیکن چونکہ قابیل دنیا کا پہلا مجرم تھا تو شاید یہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جو نسل اب قابیل سے چلے گی تو اس میں نسلی طور پر یہ قتل کا اثر برقرار رہے گا، اس لیے کچھ دور آگے جا کے یہ دونوں نسلیں ختم کر دی گئیں اور نسل انسانی جو آگے بڑھی تو وہ صرف حضرت شیس کی نسل سے بڑھی. وہ طوفان نوح جب آیا ہے تو اس وقت تک قابیل کی بھی اولاد موجود تھی، حابیل کی بھی اولاد موجود تھی، لیکن وہ سارے ختم ہو گئے، صرف حضرت شیس کی اولاد کی صورت میں نسل آگے بڑھی ہے. حضرت شیس کے 5 پشتیں گزری. ان کے حضرت شیس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام مہلائل تھا، مہلائل کے بیٹے تھے انوش، انوش کے بیٹے تھے یرد. اس طرح سے 5 افراد کے بعد چھٹے شخص ہیں جن کا نام بائبل نے اخنوق بتایا اور ہمارے عربی زبان میں ان کا نام ادریس لیا جاتا ہے. یہ حضرت ادریس وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو پہلی مرتبہ تہذیب و تمدن کے وہ بنیادی اصول دیے ہیں کہ آج اگر حضرت ادریس کی پیش کردہ ایجادات نہ ہوتی تو انسانی معاشرہ تہذیب کے جس مقام پہ ہے اس مقام پہ نہ پایا جاتا. حضرت ادریس نے ایک تو گنتی کی ایجاد کی، یہ جو شمار کرنا ہے نا
یہ اب ظاہر ہے کہ پورا ریاضی کا علم جو آج ہے یہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو انہوں نے ابتدائی طور پر ایک یونٹ مقرر کر کے اور اس کو 1 2 3 کی شکل میں تبدیل کیا، تو یہ تصور دینا کہ شمار کیا جا سکتا ہے، یہ حضرت ادریس کی ایجاد ہے۔ پھر حضرت ادریس کی دوسری ایجاد جس نے انسانی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کی، وہ کپڑے کی تیاری، یعنی لباس کی تیاری۔ یہ لباس ہو سکتا ہے کہ کھال کا بنایا گیا ہو اس عہد میں، ابھی کپڑے کی ایجاد تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کم از کم حیوان کی کھال کو انسان کے لیے استعمال کیا اور اس طریقے سے لباس کو ایجاد کیا۔ ان کو انبیاء میں خیاط الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے درزی، اور یہ بھی بات فضائل کے باب میں اکثر کہہ دی جاتی ہے کہ وہ جو جنت سے جوڑے آئے تھے حسنین علیہ السلام کے، تو حضرت ادریس کو اسی لیے یہ منصب دیا گیا تھا کہ جب حسنین کبھی جوڑے کا تقاضا کریں گے تو جنت سے وہ تیار کر کے جوڑے بھیجیں۔ اور یہاں ضمناً عرض کر دوں کہ یہ حضرت ادریس ہی نہیں، بلکہ اگر غور کیجئے گا تو نبوت کا جو پورا نظام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آ کے آپ کو عبادت کے قاعدے قانون بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مسجدوں کو کیسے آباد رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں گے تو انسان کی تمام بنیادی ایجادات جس نے انسانی معاشرے کو تہذیب کی شکل دی ہے، آج کا انسان جو مہذب کہلاتا ہے، یہ سارا مختلف انبیاء کا فراہم کردہ، یعنی وہ ان کے عطیات ہیں، ان کے احسانات ہیں نسل انسانی پہ، ان کی ایجادات ہیں جس نے معاشرے کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ حضرت ادریس زراعت کے بانی ہیں، انہوں نے زراعت کی بنیاد رکھی۔ حضرت ادریس لباس کے بانی ہیں، حضرت ادریس گنتی کے بانی ہیں۔ ذرا ان 3 عوامل کو انسانی زندگی سے نکال دیجئے، پھر نہ اس کی مادی ترقی نظر آئے گی، نہ اس کی علمی ترقی نظر آئے گی۔ ریاضی کا میدان اس کی علمی ترقی کی علامت تھا، بنیاد انہوں نے فراہم کی ہے، اور اگر زراعت نہ ہوتی تو انسان نے جس نے معاش کے وسیلے صدیاں گزر گئیں کہ انسان، اور آج بھی انسان زراعت کا محتاج ہے، اگر زراعت نہ ہو تو غذا کا مسئلہ کبھی بھی حل نہ ہو سکے، چاہے صنعتی اعتبار سے آپ کتنی ترقی کر لیں، لیکن زراعت بہر طور انسان کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور آنے والے زمانوں میں بھی بہر طور باقی رہے گی۔ اور صرف ان پر نہیں، سب سے پہلی آبی ذریعہ استعمال کرنا، یعنی پانی کو مسخر کر کے اور اس پہ سفر کرنا، یہ حضرت نوح کا کارنامہ ہے۔ کشتی کا وجود اس سے پہلے نہیں تھا، یہ حضرت نوح کی کشتی تھی۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ نوح کشتی بناتے جا رہے تھے، ہم ان کو بتاتے جا رہے تھے اور وہ کشتی بنا رہے تھے، اور لوگ ان پر مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو مذاق اسی بات کو اڑاتے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے پانی کے اوپر تیرا جا سکتا ہے، یعنی پانی کیسے انسان کا بوجھ کھا سکتا ہے، یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ جب حضرت نوح بتاتے تھے کہ کشتی بن رہی ہے جو وسیلہ بنے گی نجات کا، تو بہر طور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ہمیں معلوم ہوا کہ مریضوں کو صحت کیسے دی جاتی ہے، اور صرف صحت ہی نہیں بلکہ مردہ کو زندگی بھی دی جا سکتی ہے۔ امکان کا پتہ دے دیا گیا ہے، اس امکان تک پہنچنا ماں باپ کا کام ہے۔ انبیاء کے معجزات انسان کے اختیار کے امکانات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ معجزے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ شوبدے دکھانے آیا ہے، وہ تماشے دکھانے آیا ہے۔ نبی صرف وہ منزلیں بتا رہا ہے کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو، اب یہ امکان اس نے بتا دیا، پہنچنا تمہارا کام ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے جلتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا، گویا اس بات کی بھی علامت ہے کہ جن جن چیزوں کو تم سمجھتے تھے کہ بہت طاقتور ہیں، پانی کو مسخر کیا تھا نوح نے، آگ کو مسخر کیا ابراہیم۔ اس طریقے سے
انہوں نے ان طاقتوں کے اوپر قابو پا کے بتایا کہ انسان جو ہے کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو بہر طور انبیاء کی ایجادات ہوتی رہیں، ہوتے ہوتے حضرت یخنوخ کے بعد حضرت یخنوخ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام متوشلخ تھا، متوشلخ کے بیٹے تھے لمک، اور لمک جو ہیں ان کی شادی اپنی چچزاد بہن سے ہوئی، اور بہن کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ان کا نام یشکر رکھا گیا اس وقت کی زبان میں۔ عربی میں اس یشکر کو کہیں عبد الغفار کہا گیا، کہیں عبد المالک کہا گیا، اور کہیں عبد الاعلیٰ کہا گیا، لیکن یہ سارے نام آپ لوگوں کے لیے غیر مانوس ہیں۔ ان کا مانوس ترین نام حضرت نوح ہے۔ حضرت نوح کا جو بائبل میں نام ہے، جو اصل نام تھا ان کا، وہ تو یشکر ہے جو لمک کے بیٹے ہیں، اور ان کا عربی نام عبد الغفار سب سے زیادہ مقبول نام ہے، ویسے عبد المالک اور عبد العلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ تمام انبیاء ان کے اوپر صحیفے بھی نازل ہوتے رہے ہیں، یعنی حضرت آدم کے صحیفے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، حضرت شیش پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے، حضرت ادریس پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ سن 1951 میں ایک کچھ دریافتیں ہوئی تھیں، وہ دریافتیں یہ تھیں کہ بحر مردار، ڈیڈ سی جو ہے، اس کے کنارے پر کچھ غاروں میں کچھ اسکرولز ملے تھے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اس سے متعلق کچھ اور کتابوں کے اسکرولز تھے جو ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے ملتے ہیں، اور آپ کے یہاں اس کے ترجمے بھی یہاں کے دکانوں پر آج بھی میسر ہیں۔ اس پہ بہت کام ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اس پہ خاصی ریسرچ کی گئی ہے، اور وہ سارے اسکرولز پڑھے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بھی کیا گیا، ان کی اصل کو بھی محفوظ کیا گیا۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور انبیاء کی وہ کتابیں جو بنی اسرائیل کے پاس تھیں ان کے ذخیرے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بائبل، آج کی بائبل اس بائبل سے کتنی مختلف ہے۔ جو یہ نسخے جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں تشریف لانے سے 100 سال پہلے کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر یہ اسکرولز چھپا دیے گئے تھے جو اب دستیاب ہوئے ہیں۔ مربت کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں، اس کے اندر یہ دریافت ہوئے تھے۔ یہ سب کوہ مردار، بحر مردار یا ڈیڈ سی کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے۔ خیر، ان اسکرولز میں ایک تحریر ملی ہے جس تحریر کے متعلق ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ادریس پر نازل شدہ کتاب کا حصہ ہے، حضرت یخنوخ یا ادریس کے۔ اگر یہ نسبت صحیح ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آج جو قدیم ترین تحریر موجود ہے وہ حضرت ادریس کی یہ کتاب ہے۔ الہامی کتابوں میں بھی اور ویسے بھی کوئی قدیم ترین تحریر جو پائی جاتی ہے وہ یہ تحریر ہے کہ جس کی نسبت، یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ کتاب موجود ہے جو حضرت ادریس پہ نازل ہوئی تھی یا حضرت ادریس کے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب، نہیں، وہ الفاظ جو اس میں درج ہیں وہ اس کتاب کا حصہ ہیں جو حضرت ادریس پہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت نوح جب دنیا میں تشریف لائے تو خود قرآن مجید نے بتایا کہ ان کو کئی 100 سال لگے لوگوں میں تبلیغ کرنے میں، تقریباً 950 سال درس دیتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن دنیا ان کے ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں، یعنی 950 سال کی محنت کے نتیجے میں کل 80 افراد ایسے تھے کہ جو ایمان لائے، اور ایمان نہ لانے والوں میں آپ کی ایک بیوی جن کا نام رابعہ بتایا جاتا ہے وہ بھی شامل تھیں کہ جو ایمان نہیں لائیں، اور ایک بیٹا کنان تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ وہی کنان ہے کہ جو بعد میں غرق ہو گیا تھا سمندر کے، وہ اس طوفان کے اندر، طوفان نوح میں۔ حضرت نوح نے بہت کوشش کی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن جب بیٹا اور بیوی ایمان نہیں لائے تو قرآن مجید نے بیوی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور بیٹے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہیں پر پتہ چلا کہ نبی سے صرف رشتے کی نسبت اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی تعلیمات کو قبول کرنا فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو بہرطور اب اس طوفان میں جو حضرت نوح کی دعا سے جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں ساری خلق خدا جو اس وقت تک موجود تھی وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا میں غرق کر دی گئی۔ صرف وہ 80 آدمی بچے جو حضرت نوح کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے، اور حضرت نوح کی کشتی اس وقت تو تاریخی اعتبار سے یوں اہم ہے کہ وہی انسانیت کے سفر کو آگے چلانے کا سبب بنی،
اور پھر اس کشتی کی ایک اہمیت اسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی صورت کشتی نوح کی ہے کہ جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ دیکھیے تشبیہ میں کسی اور کشتی کا بھی نام لیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ گھرے ہوئے پانی، بہتے ہوئے پانی میں نجات کا ذریعہ کوئی بھی کشتی ہو سکتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ میرے اہل بیت سفینے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اس پہ سوار ہوگا وہ پار لگ جائے گا۔ لیکن کشتی نوح کی مثال کیوں دی گئی؟ تو میری سمجھ میں اس مثال کے سبب یہ آتے ہیں کہ جب کشتی نوح بنی تھی تو اس وقت صرف ان کو نجات ملی تھی جو کشتی کے اوپر سوار ہو گئے تھے۔ جو اس کشتی سے دور رہے، چاہے وہ خشکی پہ رہے ہوں، پستی میں رہے ہوں یا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، ہر صورت میں تباہی ان کا مقدر تھی۔ تو حضور نے بھی جو تشبیہ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نجات کی کوئی صورت ہے تو آل محمد سے وابستگی میں ہے، اس سے ہٹو گے تو چاہے کسی کا دامن پکڑو انجام تباہی ہو۔ پانی کے کاندھے پہ گشت کرتی ہوئی یہ کشتی ہوتے ہوتے ایک دن ایک فاختہ اڑی اور اس نے لا کر ایک زیتون کی ٹہنی اس کے چونچ میں دبی ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ کہیں خشکی نظر آ گئی، جو درخت کی یہ پتہ یہ لے کے آ گئی۔ اس وقت سے آج تک امن اور سلامتی کی علامت فاختہ اور زیتون کی ٹہنی ہے جو پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ بہرطور وہ لے کے آئی تو اب اس کا مطلب تھا کہ کہیں خشکی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، سیلاب کا پانی اتر رہا ہے۔ تو اب اس خشکی کی تلاش میں بڑھتے بڑھتے کوہ ارارات یا کوہ جودی جس کو کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت کوہ قاف بڑا مشہور ہے ہمارے کئی قصے کہانیوں میں، جنوں اور پریوں کے حوالے سے، پریاں خاص طور پر ان کے حوالے سے مشہور ہے، چونکہ اس پہاڑ کے آبادی جو ہے وہ خوبصورت لوگوں پر مشتمل ہے، تو اسے دنیا نے پریوں سے تشبیہ دینی شروع کر دی۔ اس کوہ قاف کے سلسلے میں یہ ترکی اور روس کے درمیان میں سرحدی علاقہ ہے، اس میں جو پہاڑ واقع ہیں، اس پہاڑ کے اوپر یہ کشتی حضرت نوح کی جا کے ٹھہری تھی۔ سن 1951 میں نے غالباً سن 1951 ڈیڈ سی اسکرول کی دریافت کے سلسلے میں کہا۔ ڈیڈ سی اسکرول سن 58 میں 1958 1958 میں دریافت ہوئے تھے۔ 1951 میں وہ کشتی دریافت ہوئی ہے حضرت نوح کی، یہ سمجھیے کہ 60 سال پہلے کی بات ہے، یہ کشتی دریافت ہوئی تھی، اور اس کشتی کے اوپر ایک نشان بھی دریافت ہوا تھا، اس پہ کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ نشان میں نے ابھی حال میں یہاں بھی کہیں کسی جگہ دیکھا ہے، شاید اصغر صاحب کے گھر پہ یا کسی اور مقام پر، وہ پنجے کا ایک نشان ہے اور اس کے اندر ایک تحریر ہے۔ اس تحریر کو ماہرین نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر 5 نام لکھے ہوئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ 5 نام جو ہیں پروردگارہ تو نے اسی کی خاطر، انہی کی خاطر کائنات بنائی ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہم تجھ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ نقش تبرکن لوگ اپنے گھروں کے اوپر بھی آویزاں کرتے ہیں۔ یہ نقش حضرت نوح کی کشتی پہ پایا گیا تھا، اور آج بھی روس میں ماسکو کے عجائب گھر میں وہ نقش اپنی اصلی حالت میں، یعنی وہ تختی رکھی ہوئی ہے جو اس کشتی سے اتاری گئی تھی۔ اس کشتی سے وہ 80 آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح اور ان کے گھرانے کے جو افراد اترے، ان میں سے حضرت نوح کے صرف 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ اترے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہاں سے اتر کر مختلف مقامات پر قیام کرتے کرتے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حران۔ یہ جگہ یوں سمجھیے کہ موصل سے حلب کی طرف اگر عراق کے اندر وہ شام میں سفر کیا جائے، وہ سڑک کہ جو موصل سے چلتی ہے رقہ ہوتی ہوئی، جہاں صفین کی لڑائی ہوئی تھی، دریائے فرات کے کنارے کنارے چلتی ہے اور پھر حلب کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سڑک کے ان دونوں کونوں سے کہ یعنی موصل سے اور رقہ سے اگر اوپر کی طرف خط کھینچا جائے تو اب ساتھ ہی ترکی کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ترکی میں وہ مقام ہے جس میں جہاں جا کے یہ دونوں خط آپس میں ملیں گے تو یہ جو مثلث بنے گی کہ جس کا ایک نقطہ
موصل ہے، دوسرا نقطہ حلب ہے، تو اوپر کی طرف یعنی شمال کی جانب جو حصہ بنے گا وہ مقام ہوگا حران کا۔ تو یہ حران جو ہے یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، اس لیے کہ حضرت نوح جب وہاں سے اترے ہیں اپنے 80 آدمیوں کو لے کے تو انہوں نے حران کے مقام کے اوپر آ کر ڈیرے ڈالے، اور اس کا پرانا نام جو تھا وہ سوق السمانین تھا۔ سوق السمانین کا مطلب ہے 80 آدمیوں کا بازار۔ 80 آدمی کل اترے تھے تو وہ انہوں نے آ کے اس جگہ کو آباد کیا تھا۔ یہ واحد آبادی تھی اس وقت دنیا کی جو اسے ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر رہ رہی تھی۔ اس آبادی میں ایک مرتبہ وبا پھیلی، اور اس وبا کے نتیجے میں 80 میں سے وہ تمام افراد انتقال کر گئے کہ جو حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹوں کے علاوہ تھے۔ یعنی یہ بات بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو جنہیں کشتی پہ بچا لیا گیا تھا ان کے اوپر اس طرح سے وبا کے ذریعے موت آ گئی، لیکن مصلحت خداوندی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ موت تو بہرطور ہر شخص کو آنی تھی، در حقیقت اللہ نہ اگلی نسل انسانی کو اس کے بعد اگر 80 افراد سے چلاتا تو پھر ان کے اندر کچھ بلند ہوتے کچھ پست ہوتے، اس لیے نسل کو صرف ایک ذریعے سے چلانے کے لیے یعنی حضرت نوح سے آگے چلانے کے لیے، یعنی ابھی تک جو لوگ باقی ہیں ان 80 آدمیوں میں ممکن ہے کچھ وہ ہوں کہ جو قابیل کی اولاد ہوں، کچھ وہ ہوں جو حابیل کی اولاد ہوں، اور حضرت نوح بہرطور حضرت شیث کی اولاد تھے، تو اس لیے تمام باقی نسلوں کو ختم کر کے صرف حضرت نوح کی نسل کو قائم رکھا گیا، اور اسی لیے حضرت نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ یعنی نسل انسانی ایک تو حضرت آدم سے چلی اور دوسری حضرت نوح سے چلی۔ حضرت نوح سے جب یہ نسل چلی تو حضرت نوح کے 3 بیٹے، ویسے تو 4 تھے لیکن کنعان جو ہے وہ غرق ہو چکا تھا اس طوفان نوح میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب باقی بچے تھے 3 بیٹے، اور یہ 3 بیٹے ان کا نام تھا سام، حام اور یافس۔ یہ 3 بیٹے ہیں جو حضرت نوح کے ہیں، اور انہی 3 بیٹوں سے پوری نسل انسانی چلی ہے۔ اللہ نے سام کو 9 بیٹے دیے، حام کے بھی 9 بیٹے ہوئے، اور یافس کے 11 بیٹے ہوئے۔ یہ افراد جو تھے یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ اب اگر ایک ایک سلسلے کی بات کروں تو اپنے طور پر سوچ لیجئے کہ کتنی صدیوں پر، ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ، اور اس کے اندر مختلف علاقوں میں انسان نے مختلف انداز سے اپنے پیر جمائے اور اپنے آپ کو پھیلایا، تو اس کے بیان کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ تو سوچ لیجئے کتنی لچک ہے میرے بیان میں۔ لیکن گھبرائیے نہیں، یقیناً جب یہ تینوں وہاں سے اترے ہیں تو ان کی ازواج ان کے ساتھ تھیں۔ ہاں یہ بہت بڑی تشویش تھی آپ کی۔ کیا چپکایا ہے۔ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کی صراحت تاریخ میں نہیں ہوتی، لیکن جب یہ بات بیان ہو گئی، اور اس کو بائبل نے بھی لکھا ہے، ہمارا ان باتوں میں بہت بڑا سورس جو ہے وہ بائبل بنتا ہے، کیونکہ اس کا جو ان کا پہلی کتاب ہے تورات کی، جینیسس جس کو کہتے ہیں، کتاب پیدائش جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہیومن ہسٹری کو بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں جب یہ لکھا ہے کہ سام کے 9 بیٹے ہوئے، حام کے 9 بیٹے ہوئے، یافس کے 11 بیٹے ہوئے، تو مجھے اتنی بات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اوگے نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی شریک زندگی ضرور نہ ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب یہ 3 بیٹوں کی اولادیں مختلف علاقوں میں پھیلتی چلی گئیں۔ مثلا حضرت حام کے جو بیٹے ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے جس جگہ کو اپنی آبادی کے لیے منتخب کیا وہ بر اعظم افریقہ ہے، اور یہ جتنے سیاہ فام نسلیں ہیں یہ حام کی اولاد
کہلاتی ہیں، یعنی اسی نسل کے ان کے مختلف بیٹوں نے مختلف مقامات کو منتخب کیا، افریقہ کے مختلف حصوں کو، اور اس طریقے سے وہاں کی مختلف نسلیں پیدا ہوتی رہیں جو ایک دوسرے سے تھوڑا بہت فرق بھی رکھتی ہیں لیکن سیاہ فام ہونے میں تقریباً سب متفق ہیں۔ اس نسل کے جو ماضی بعید کے یہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ نسل یہ قرار نہیں پائی، تاریخ میں اس نے اتنا نمایاں مقام حاصل نہیں کیا، لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے میں جس بادشاہ کا نام آپ سنتے ہیں نمرود، یہ ایک افریقی تھا، یعنی حام کی نسل کا ایک فرد تھا جو افریقہ سے حملہ آور ہوا تھا اور اس نے عراق کے اوپر قبضہ کیا تھا اور عراق کے اندر وہ حکومت کر رہا تھا، تو وہ بنیادی طور پر حامی نسل کا شخص تھا۔ اسی طریقے سے جو مصر کی آبادی جس کو قبطی کہا جاتا ہے، غیر عرب جو لوگ وہاں پہ تھے، یعنی غیر عرب سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو اپنا غلام بنایا تھا، جس میں سے فرعون مصر اور وہاں کی قوم مراد تھی، تو وہ قبطی جو ہیں وہ بھی بنیادی طور پر حام کی اولاد میں سے تھے۔ مصر کا لفظ جو ہے یہ مصر بھی حام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا اور اس سے اس مصر کے علاقے کا نام مصر قرار پایا۔ ان قبطیوں میں سے ایک خاتون ہمارے تاریخ اسلام میں اس حوالے سے جانی جاتی ہیں کہ تو مصر کے حکمران مقوقس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی تھی، خط بھیجا تھا ایک، تو اس خط کے جواب میں اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور کے اس خط کا احترام کرتے ہوئے کچھ تحائف حضور کی خدمت میں بھیجے تھے، اس میں خاتون بھی شامل تھیں، بطور کنیز کے بھیجی گئی تھیں۔ ان کا نام ماریہ قبطیہ ہے، یہ ام المومنین کا مقام رکھتی ہیں، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جناب خدیجہ کے علاوہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد پیدا ہوئی، یعنی ان سے ایک فرزند پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم تھا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں مشربہ ام ابراہیم وہ مقام ہے کہ جہاں جو حضرت ابراہیم کی والدہ کے قیام گاہ کے طور پر حضور نے منتخب کیا تھا، یعنی یہ ان حجروں میں نہیں رہتی تھیں جو ازواج کے لیے حضور کے حجرے تھے، بلکہ یہ ذرا شہر کے ایک گوشے میں وہ جگہ واقع ہے مشربہ ام ابراہیم، وہاں پر ان کی قیام گاہ رکھی گئی تھی۔ اور جنت البقیع میں جہاں اور مقامات ہیں وہاں حضرت ابراہیم کی قبر کا نشان بھی موجود ہے، اسی انداز میں جس انداز میں وہاں کی اور قبروں کے نشانات موجود ہیں کہ کوئی صاحب علم ہی بتائے تو بتائے، ورنہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں حضرت ابراہیم کی قبر کہاں ہے۔ تو یہ سب کی سب شخصیتیں قبطی ہیں، اور آپ کے ہاں کی تاریخ ائمہ میں جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ جو حمیدہ خاتون ہیں، ان کا نام حمیدہ خاتون ہے، یہ بھی قبطی النسل ہیں، یہ بھی جناب ماریہ قبطیہ ہی کے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخصیت جس نے تاریخ اسلام میں بڑی شہرت حاصل کی وہ نجاشی تھا، وہ بادشاہ کہ جو حبشہ کا حکمران تھا اور جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اور جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کو مسلمان مورخین نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے اس کی نماز غائبانہ طور پر مدینہ میں پڑھی تھی، یہ ہمارے بھائیوں کے یہاں کی روایت ہے، اور اسی کی بنیاد بنا کر وہ غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیتے ہیں کہ نجاشی کی نماز کو حضور نے پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ جناب ام سلمہ کا عقد جو ہوا ہے حضور کے ساتھ وہ نجاشی نے کروایا تھا، یعنی حضور کے وکیل کے طور پر نجاشی نے صیغے پڑھے تھے، اور دوسری طرف اب یہ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھیں وہاں، حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جو عقد ہوا ہے ام حبیبہ کا وہاں پہ ہوا ہے۔ ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ، ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، میں نے اس کہا کہ بڑی لچک ہے، جناب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ اسلام لائیں، ان کے شوہر بھی اسلام لائے، لیکن اس کے بعد جب وہاں پہ شوہر پہنچا تو وہاں پہنچ کر وہاں عیسائیوں کے مجمع میں اس نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت اختیار کر لی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا وہاں بیمار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ام حبیبہ بے سہارا ہو گئیں۔ وہ جو بے سہارا ہوئیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بے سہارا پن کی وجہ سے یہ پیغام بھیجا
کہ میں ان کو اپنے عقد کے لیے کی پیشکش کرتا ہوں، تو نجاشی کو اپنا وکیل مقرر کیا کہ وہ نمائندے کے طور پر عقد عطا کر دے۔ اس طرح سے فاصلہ رکھتے ہوئے کہ دولہا کہیں ہو دلہن کہیں ہو، عقد کی یہ مثال قائم کر کے آج اس بات کا جواز فراہم کر دیا ہے کہ یہاں دولہا ہو اور پاکستان میں دلہن ہو تو اس کا عقد ٹیلی فون کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو وہ سلسلہ، اس کے لیے دلیل حضور کے اپنے عقد کی یہ مثال موجود ہے۔ اور ام حبیبہ، ایک جملہ کہتا چلوں، یہ ام حبیبہ کوئی معمولی درجے کی خاتون نہیں ہیں، حضور کی زوجیت میں آئیں، ام المومنین ہیں، اور اس قسم کی ام المومنین ہیں۔ دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگائیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نسلوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک نسل وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بیٹی ہو، کسی کا باپ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ پہلے چیز جو دیکھی جائے گی اس کا کردار دیکھا جائے گا۔ یہ ام حبیبہ اس کردار کی مالک ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو صلح حدیبیہ کی خلاف ورزیاں بہت سی کی قریش مکہ نے، اور ان خلاف ورزیوں کی وجہ سے اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمان کہیں گے کہ تم نے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب تمہاری صلح ختم۔ اب صلح اگر ختم ہو جائے تو اب مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ اب عربوں میں ضرورت نہیں، قریش میں یہ ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ اسلام کا مقابلہ کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے خاص طور پر ابو سفیان کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے کسی طرح سے رسول اللہ کو اس بات پہ آمادہ کرو، راضی کرو اس بات پر کہ وہ اس ایگریمنٹ پہ قائم رہیں، یعنی وہ معاہدہ باقی کریں، جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئیں اس کو معاف کر دیں اور وہ ایگریمنٹ قائم رہے۔ ابو سفیان مدینے آیا، کوشش کی کہ حضور سے مذاکرات ہو جائیں اور یہ معاملہ طے ہو جائے، وہ تو نہیں طے ہو سکا۔ اس نے کہا چلو مدینے آیا ہوں اور کچھ تو نہیں ہو سکا تو بیٹی سے ملتا جاؤں، آخر ام المومنین ہے، رسول کی زوجہ ہے۔ تو یہ وہاں جا کے ملاقات کے لیے وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے کہ اسلام نے اس بات کی کا حکم دیا ہے کہ باپ اگر کافر بھی ہو تو اس کا احترام میں کمی نہیں آئے گی، اولاد اس کی تعظیم ضرور کرے گا، مشرک باپ کی بھی تعظیم کی جائے گی۔ چنانچہ جناب ام حبیبہ نے باپ کو آنے کی اجازت دی۔ گھر میں آیا تو اب گھر کیا تھا، ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے چاہا کہ اس چٹائی پہ قدم رکھے کہ ایک مرتبہ بیٹی نے روک دیا کہ ذرا ٹھہر جائیے۔ چٹائی کو اٹھایا، لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا، کہا اب بیٹھیے۔ تو اس کے اوپر وہ کہنے لگا کہ آخر اس چٹائی کو میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے لپیٹ کے رکھ دیا؟ تو ام حبیبہ نے کہا کہ یہ چٹائی وہ جگہ ہے جس پہ اللہ کا رسول بیٹھتا ہے، اس پر میں کسی کافر کو قدم رکھنے کی اور ہمارے اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ بہت بڑی شخصیت ہیں، جو حضرات ان سے واقف ہیں، ان کی خطابت سے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا بات سے بات پیدا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھئی ام المومنین ہو تو ایسی ہو، ام المومنین ہو تو ایسی ہو کہ رسول کی جگہ پر باپ کو بھی نہ بیٹھے۔ تو بہتر یہ نجاشی جو ہے یہ بھی حام کی اولاد میں سے ہے، اور پھر آپ کی تاریخ میں حضرت فضہ کا نام آتا ہے، یہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ بھی حام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ حام کے اولاد کے چند نمایاں افراد ہیں۔ یہ کیسے کیسے آباد ہوئے، کہاں کہاں گئے، اتنا کم از کم طے شدہ بات ہے کہ اسے آپ عام آدمی چاہے آج آپ کے ہاں بھی موجود ہوں، یہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑی مشہور نسل ہوئی وہ سام کی نسل تھی، سیمائٹس کہلائے۔ لیکن سیمائٹس کے تذکرے سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ سن لیجئے کہ وہ جو یافس تھے جن کی 11 اولاد تھی، انہوں نے جزیرہ نما عرب میں سفر شروع کیا، اور یوں سمجھیے کہ جزیرہ نما عرب کا جو مشرقی ساحل ہے، یعنی جو یوں سب مسقط سے شروع ہو کر مسقط، اس کے اوپر متحدہ عرب امارات، اس کے اوپر قطر، قطر کے اوپر عراق، اور عراق سے ہوتے ہوئے ایران کی حدود، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے اس کے اندر جا کے یہ آباد ہوئے۔ اور یہ نسل جو تھی یہ پھیلنا شروع ہوئی تو چین، جاپان، تبت، یعنی یہ آج کے علاقے ہیں، اس وقت تو یہ نام نہیں تھے، پورا روس، اور ہوتے ہوتے یورپ میں روم تک یہ سارے کے سارے پھیلے ہوئے تھے۔
ان کی کئی شاخیں اور کئی نسلیں ہیں جو پھیلی ہیں یافس کی اولاد میں سے. اس میں سے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ نسل کہلائی وہ آریاؤں کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ آریہ یافس کی اولاد میں سے تھے. ان کی ایک شاخ تھی جس کو ماد کہا جاتا ہے جو روس سے چلی ہے اور وہ آ کر ایران کے اندر آباد ہوئی. انہی کی ایک شاخ تھی جو ایران سے ہوتی ہوئی ہندوستان کے اندر داخل ہوئی اور ہندوستان میں پہلے شمالی حصوں میں آتی گئی اور پھر پہلے ایک گروہ آیا, اس کے بعد دوسرا گروہ آیا, اس نے پہلے گروہ کو دھکا دیا, وہ آگے بڑھا, اس نے اپنی جگہ بنائی, ہوتے ہوتے پورا شمالی ہندوستان یعنی بر صغیر کا شمالی حصہ جو تھا وہ آریاؤں کی تحویل میں آ گیا. جو یہاں کے مقامی باشندے تھے ان کو دھکیل کے دکن کے علاقے میں پہنچا دیا گیا, اور جو آج بھی وہاں پر جو نسلیں آباد ہیں وہ وہاں کے اصل باشندوں کی نسلیں ہیں. ورنہ آریاؤں میں جو شمالی ہندوستان کے اندر آباد ہوئے ان کے اندر نامور ہستیوں میں رام چندر جی, کرشن جی, یہ تمام ہندو تہذیب کی جو اہم شخصیتیں ہیں, رامائن کے بھی سارے ہیروز اور مہا بھارت کے بھی سارے ہیروز. یہ دو کتابیں ہیں جو ہندوؤں کی تمام جتنا بھی مذہبی لٹریچر ہے اس کے اوپر مبنی ہیں. تو اس کے جتنے ہیروز ہیں وہ سب آریائی شخصیتیں ہیں. ویدوں کی جو پوری تہذیب ہے وہ تمام کی تمام آریائی تہذیب ہے. یہ ایک سلسلہ تھا. ادھر انہی کی شاخ بڑھتی ہوئی یورپ میں داخل ہوئی. یورپ میں جہاں تک جرمنی کا تعلق تھا اس علاقے میں, مشرقی یورپ کے اس علاقے میں جب یہ پہنچے ہیں تو یہاں پر یہ نسل اپنی خالص حالت میں رہی. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی تھی تو مقامی نسلوں سے امتزاج ہوتا جاتا تھا. چنانچہ جب یہ فرانس میں پہنچے تو وہاں گالز کہلائے. جب فرانس سے آگے بڑھے تو برطانیہ میں اینگلو سیکسنز کے نام سے یہی ریس جو مقامی آبادیوں سے مل کر پروان چڑھی تو یہ وہاں یہ کہلائی. جہاں جہاں یہ نسلیں خالص رہی ہیں ان میں سے ایک تو ہندوستان تھا کہ جہاں آریائیوں نے اپنی نسل کے خالص پن کو برقرار رکھا. دوسرے ایران کا علاقہ تھا کہ جہاں یہ نسل بالکل خالص رہی. اور تیسرے جرمنی میں یہ نسل خالص رہی. اور ہٹلر نے جو نازی تحریک شروع کی تھی وہ اپنے آریائی ہونے کی برتری کے بنیاد کے اوپر شروع کی تھی. اور اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو جو ہٹلر کے کا فوج کا ایک بہت بڑا سائن تھا, یعنی یوں سمجھیے کہ ایس کو 2 دفعے ایک دوسرے کو کاٹا جائے, اس کا نام سواستیکا ہے. سواستیکا سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں علامت فتح, نشان فتح. یہ موہنجودارو جو ہمیں گندھارا کی تہذیب ملتی ہے, ٹیکسلا میں جو آثار ملتے ہیں وہاں بھی سواستیکا کا نشان اسی طرح پایا جاتا ہے جیسے جرمنی کے اندر پایا جاتا تھا. تو یہ آریائی تھے اور اپنے آریائی خالص آریائی ہونے کی وجہ سے باقی یورپ کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے کہ یہ لوگ دوغلے ہیں, یہ مکس نسلیں ہیں, ہم پیور نسل ہیں, نازی جن کو کہا جاتا تھا. لیکن ان تمام نسلوں میں جس نسل نے سب سے زیادہ ترقی کی آریاؤں میں سے وہ یہ آریائی تھے جو ایران کے اندر جا کے آباد ہوئے. سب سے پہلے جو خاندان حکومت کرتا رہا اس کی تقریباً تمام شخصیتیں قصے کہانیوں کے جز ہیں. وہ جو جامع جمشید کا آپ نام سنتے ہیں وہ انہی آریاؤں کا ابتدائی دور کا بادشاہ ہے جس نے وہ جام بنایا تھا. پھر وہ زحاک جس نے جمشید سے تخت چھینا تھا اور جس کو ظالموں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے وہ بھی آریائی تھا. اور پھر اس زحاک کے مقابلے میں فریدون نے زحاک کا تختہ الٹا تھا, اس کا بھی تذکرہ قصے کہانیوں میں ملتا ہے. ان کے بعد اس خاندان کے بعد وہاں پر کیانی خاندان نے حکومت کی ہے جس کے اندر سب سے مشہور ویسے تو کیخسرو ہے, کیقباد ہے اور کیکاؤس ہے. لیکن کیکاؤس وہ شخصیت ہے کہ جس کے فوج کے ایک سپاہی کا نام رستم تھا اور جسے فردوسی نے اپنے شاہ نامے میں سیستان کا رہنے والا, سیستان وہ علاقہ ہے جہاں آج جس سے ہمارا پاکستان کا بلوچستان ملتا ہے,
تو جو صوبہ پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے اس کا نام بلوچستان اور سیستان ہے۔ اس سیستان کا ایک پہلوان تھا جس کا نام رستم تھا، اور فردوسی نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ اس کی اوقات کچھ نہیں تھی، یہ تو میں ہوں جس نے بگرنہ یلے بود در سیستان، اس نے کہا کہ میں نے رستم کو، مجھے پہلا مصرع یاد نہیں، کچھ ایسا کہا کہ یہ رستم کو رستم میں نے بنایا ہے، وگرنہ یلے بود در سیستان، یعنی سیستان کے علاقے کا ایک لڑاکا تھا، ایک پہلوان تھا، وہ اتنی سی بات تھی، لیکن اس کو میں نے اتنی اہمیت دی ہے۔ رستم و سہراب کی داستان یہ کیکاؤس کے زمانے کی ہے، اس وقت یہ خاندان کیانی خاندان تھا۔ کیانی خاندان کے بعد ہخامنشی خاندان ہوا ہے۔ اس ہخامنشی خاندان کا ایک مشہور بادشاہ، جو پہلا بادشاہ تھا، اس کا نام داریوش ہے، اور اس کو دارۂ اول کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، تو بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ ذوالقرنین سے مراد یہ داریوش ہے۔ اسی خاندان کا تیسرا ایک داریوش ثالث تھا، یعنی دارۂ سوم کہہ لیجئے، جس کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی، اور سکندر اعظم جو اعظم بنا تھا وہ صرف دارا کو شکست دینے کی وجہ سے بنا تھا، اس لیے کہ یونان کی چھوٹی سی ریاست کا حکمران، اور اس نے بڑھ کر ایران کی اتنی بڑی سلطنت کو شکست دی تھی، تو اس کے اوپر ہیروڈوٹس جیسے جو مورخین تھے انہوں نے اس کو گریٹ کہنا شروع کیا، الیگزینڈر دی گریٹ، اور وہ گریٹ کا لفظ جو ہے اس کے نام کا لائقہ بن گیا، ورنہ سکندر میں اور کوئی عظمت کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ جب ہندوستان میں داخل ہوا ہے تو یہاں اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ شمالی ہندوستان کی جو مرکزی حکومت تھی، نند خاندان تھا، اس سے وہ تصادم کر سکتا ہے یا ان سے جنگ کر سکتا۔ ہرچند کے نند خاندان کے ایک داماد نے جا کر پیشکش بھی کی تھی کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تم اس پہ حملہ کر دو، لیکن نہ اس کی فوج آمادہ ہوئی نہ وہ آمادہ ہوا۔ اس داماد کا نام بعد میں تاریخ میں چندرگپت موریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اشوک کا دادا ہے اور اشوک کے باپ بندوسار کا باپ ہے، وہ جس نے بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی ہندوستان کی، چندرگپت موریہ خاندان کی حکومت، جس کے یہ 3 بادشاہ بڑی شہرت رکھتے ہیں، چندرگپت، بندوسار اور اس کے بعد اشوک، جو امن و آشتی کا بہت بڑا علمبردار ہے، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس نے بدھ مذہب کو اختیار کیا تھا۔ کالنگا کی ایک لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں لاکھوں آدمی کی جان گئی تھی، اس کے بعد وہ تائب ہوا تھا، اور تائب ہو کر پھر وہ بدھ مذہب کا پیروکار بنا، اور اس نے جگہ جگہ تختیاں لگوا دی تھیں جو اشوک کی لاٹ کہلاتی ہیں، جس پر ایسے پیغامات لکھے گئے، ایسے احکامات لکھے گئے جس میں انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کا پیغام دیا گیا تھا۔ ہندوستان کا ہیرو ہے اشوک، اور ہندوستان کے جھنڈے پر آپ ایک گول چکر دیکھتے ہیں جس کے اندر یعنی پہیے کی شکل رکھتے ہیں، یہ اشوک کا سائن تھا، اور یہ اشوک کے جتنی بھی لاٹ ملتی ہیں، یعنی اس کی طرف سے اتنے ستون ملتے ہیں جس پہ اس کے احکامات لکھے ہوئے ہیں، اس پر یہی نشان بنا ہوا ہے، تو وہاں سے اس نشان کو ہندوستان کے قومی پرچم کے اوپر نقل کیا گیا ہے۔ بہرطور سکندر کے اس حملے کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور آیا، اور حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کے 220 سال کے بعد ایران کے اندر ایک خاندان نے حکومت شروع کی جو ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ یہ ساسانی خاندان بہت ہی نامور خاندان ہے، یوں سمجھیے کہ ایران کی شہنشاہیت اور ایران کی تہذیب اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچی ہے تو اس ساسانی دور کے اندر پہنچی ہے۔ اس ساسانی دور کا یوں تو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ایک نام آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ شناسا ہے، وہ نوشیروان عادل کا نام ہے۔ یہ نوشیروان وہ شخصیت تھا کہ جو اس وقت حکمران تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے، اور بعض ہمارے بھائیوں کی روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں نوشیروان کے عہد میں پیدا ہوا۔ بات اور ایسی کسی روایت کو ہم نہیں مانتے کہ رسول اس بات پہ فخر کریں گے کہ میں نوشیروان کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔ فخر کرے تو نوشیروان کرے کہ اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے عہد میں رسول جیسی ذات پیدا ہوئی۔ حضور کے لیے کون سی فخر کی بات ہو سکتی ہے
ٹھیک ہے وہ عادل تھا اور اس کی عدالت کا اس کو بڑا انعام ملا، اس کی سلطنت بہت نامور ہوئی، آج تک اس کا نام دنیا عزت و احترام سے لیتی ہے۔ یہ نوشیروان، اس کے باپ کا نام کیقباد تھا۔ جب یہ نوشیروان پیدا ہوا تو ہوا یہ کہ ادھر ایک غلام نے آ کے یہ اطلاع دی کہ فرزند پیدا ہوا ہے، ولی عہد پیدا ہوا ہے، اور عین اسی موقع پر ایک چشمہ جو بہت عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، اور اس چشمے کی روایت کے طور پر وہ تھا کہ یہاں ایک چشمہ ہوتا تھا جس کا پانی بہت میٹھا ہوتا تھا، وہ چشمہ اچانک پھوٹ پڑا، یعنی اس میں پانی جاری ہو گیا۔ میٹھے پانی کے چشمے کو نوشین کہتے ہیں، فارسی میں نوشین نام ہے میٹھے پانی کے چشمے کا۔ تو ادھر ایک خادم نے آ کے اطلاع دی کہ مبارک ہو فرزند پیدا ہوا ہے، ادھر دوسرا خادم دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کیقباد کو خبر دی کہ مبارک ہو نوشین رواں شد، وہ نوشین جو ہے میٹھے پانی کا چشمہ وہ جاری ہو گیا ہے، رواں شد۔ تو اس نے کہا نوشی رواں شد، تو اس نے اس جملے کو گویا ایک نیک شگون سمجھا اور کہا بس پھر اب بیٹے کا نام رکھا گیا، اس کا بیٹے کا نام نوشی رواں ہوگا۔ تو یہ جو نوشیرواں ہے یہ در حقیقت نوشی رواں کے دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ نوشیروان کا بیٹا خسرو پرویز تھا۔ یہ خسرو پرویز وہ شخص ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو تو اس نے خط کو پھاڑ دیا تھا، بے ادبی کی تھی خط کے ساتھ، اور اسی وقت تاریخ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس نے اپنے خط کو نہیں پھاڑا ہے بلکہ اپنی سلطنت کو ختم کر دیا ہے۔ اس خسرو پرویز کا بیٹا تھا یزدگرد، جو سن 656 ہجری کے اندر 652 ہجری کے اندر عیسوی کے اندر قتل کیا گیا۔ یہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے سن 30 ہجری ہجرت کے اعتبار سے 30 ہجری ہے اور عیسوی سن کے حساب سے 652 عیسوی ہے۔ 656 ہجری میں حضرت عثمان قتل ہو گئے مدینے کے اندر، اور اسی 4 سال کے دوران میں یعنی اس کے گھرانے کے افراد تک مسلمانوں کی رسائی ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ مارا گیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے گھر کے افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور وہ گرفتار ہو کے مدینے لائے گئے۔ چنانچہ جتنے افراد مدینے آئے ہیں گرفتار ہو کے، یا حضرت عثمان کے آخری دور میں آئے ہیں یا حضرت علی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں آئے ہیں۔ یہ بات تاریخ کی کچھ اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا اپنے طور پہ ضروری ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یزدگرد کا مارا جانا یہ سن 652 ہجری کا واقعہ ہے، عیسوی کا واقعہ ہے، جو سن 30 ہجری ہے، اور اس کے 4 سال کے بعد سن 32 ہجری ہے، اس کے 4 سال کے بعد سن 30 ہجری میں حضرت عثمان کا قتل ہو گیا ہے۔ تو یہی 4 سال ہیں جس میں مسلمانوں کی رسائی ایران کے شاہی خاندان تک ہوئی تھی اور ان کو قیدی بنا کے لایا گیا، یا جس طرح سے بھی وہ یہاں پر آئے ہیں وہ یعنی اس سن کے بعد آئے ہیں، اس سے پہلے ان کے آنے کی کوئی روایت نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر کے دور میں کہا جاتا ہے کہ کچھ شہزادیاں لائی گئی تھیں اور وہ امام حسین کی زوجیت میں انہی میں سے دی گئیں، تو اس وقت تک کسی شہزادی کے گرفتار ہونے یا لائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ شبلی نعمانی صاحب نے یہ بحث کی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا ہو۔ بہرطور یہ گویا یابس کی اولاد کے ایک گھرانے کا تذکرہ ہے۔ اب تیسرے فرد سام ہیں، ان کے متعلق زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی عرب کی آبادی ہے، عرب میں جتنی نسلیں ہیں وہ تمام کی تمام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی ترقی کا انتہائی ضمانت ہے جب بابل اور نینوا کی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ دنیا کا پہلا قانون دینے والا بادشاہ حمورابی جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی سامی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر سمائٹس میں اور بہت سے نامور لوگوں کے بعد ایک اہم ترین شخصیت حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو عراق کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم سے نسل چلی۔ اس سے پہلے یہاں پر صورت احوال یہ ہے کہ ایک پوری قوم حضرت سام کی اولاد میں سے پورے عرب کے اوپر آباد ہے۔ اس کے اندر
عاد و سمود کے نسلیں بھی ہیں، اس کے اندر اور بھی جتنے تاریخ کی نمایاں شخصیتیں ہیں جن کا تعلق جزیرہ نمایاں عرب سے ہے، وہ سب کے سب سامیون نسل کہلاتے ہیں۔ تو سیمائٹس کا چونکہ تاریخ پہ بہت گہرا اثر ہے، اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آج عیسائیت، یہودیت اور اسلام ان تینوں کو سیمائٹ ریلیجنز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو خود سامی نسل تھے ان سے اس مذہب کے ماننے والوں کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں کے نام آپ لوگوں نے زیادہ تر سنے ہیں، ویسے حضرت ابراہیم کے 3 بیٹے تھے، لیکن یہ جو 2 بیٹے آپ لوگوں نے سنے ہیں ان میں سے ایک حضرت اسماعیل ہیں اور ایک حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسماعیل سے ایک نسل چلی جس سے قریش مکہ کا تعلق ہے، اور ایک نسل جو حضرت اسحاق سے چلی، حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی جو نسلیں آگے چلیں تو وہ 12 وہ قبیلے بنے کہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہلاتے ہیں۔ ان 12 قبیلوں کو 2 مرتبہ ایسی صورتحال ہوئی کہ ان کو اپنے وطن کنعان سے تو اسی وقت نکل، یہ کنعان جو ہے یہ لبنان کا وہ علاقہ ہے جو آج بھی شام کی سرحدوں کے ساتھ ملتا ہے، جس کا ایک شہر بالبک آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ لبنان کا علاقہ ہے، یہ لبنان کا علاقہ وہ کنعان ہے جہاں حضرت یعقوب رہا کرتے تھے۔ یہیں سے حضرت یوسف کو اغوا کیا گیا تھا، یعنی بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے اٹھا کے لوگ لے گئے اور مصر میں جا کے فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف کے مصر میں پہنچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف نے بڑی ترقی کی، اور وہاں کے یعنی وزیر اعظم کا عہدہ جو جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا وہ عہدہ ان کو ملا۔ جب یہ عزیز مصر بنے تو اپنے والد کو بھی انہوں نے بلایا اور اپنے باقی بھائیوں کو جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا ان پہ بھی رحم کھاتے ہوئے ان کو بلا لیا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا۔ بائبل کی روایت کے مطابق ایک رات اللہ اترا اور اس نے آ کے حضرت یعقوب کو چیلنج کیا، دونوں میں کشتی ہوئی اور ساری رات لڑائی جاری رہی، صبح تک دونوں میں سے کوئی کسی کو نہیں گرا سکا۔ تو اب اللہ نے واپس جاتے ہوئے یہ کہا کہ تو آج سے اب اسرائیل کہلائے گا۔ اسرائیل کے لغوی معنی ہوں گے ایل، خدا کو کہتے ہیں، اسرا طاقت کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم تو اس کا ترجمہ کریں گے قوت پروردگار، لیکن جو ہمارے یہودی بھائیوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ یہ تھا خدا سے جنگ کرنے والا، خدا سے ٹکر لینے والا۔ اس اعتبار سے وہ اسرائیل کہلائے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ تو یہ بنی اسرائیل جا کے مصر میں آباد ہو گئے، یہ مصر میں آباد رہے اس وقت تک کہ اب چونکہ حضرت یوسف گئے تھے بحیثیت غلام کے، تو ان کا یہ اسٹیٹس برقرار رہا عزیز مصر ہو جانے کے باوجود۔ ان کا اور ان کے جو بھائی صاحبان گئے اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب گئے، یہ سب کے سب ان کی حیثیت غلاموں کی ہی رہی، اور وہاں جو قبطی نسل، جو حامی نسل برقرار تھی، جو فرعونوں کی نسل تھی، ان کی نگاہ میں یہ لوگ حقیر حیثیت رکھتے تھے اور ان سے سوائے چھوٹی خدمتیں لینے کے اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ گویا ان میں نجات دہندہ کے طور پر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان کو قبطیوں کے تسلط سے، فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا اور ان کو لے کر وہاں سے فلسطین تک گئے اور پھر فلسطین میں جا کے آباد ہوئے۔ فلسطین سے حضرت موسیٰ کا یا اسرائیلیوں کا رشتہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے نمرود کے دور میں جب آگ والا واقعہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت کر کے پہلے یہ حران گئے تھے، وہ شہر جو سب سے پہلا دنیا کا شہر ہے، وہاں گئے تھے، پھر وہاں سے چلے تھے اور اس کے بعد یہ پہلے مصر آئے تھے۔ مصر سے ان کے ساتھ حضرت حاجرہ بھی کر دی گئی تھیں، یعنی مصر کے فرعون نے ان کے ساتھ جناب حاجرہ کو بھی رخصت کر دیا تھا۔ یہ حضرت حاجرہ کو لے کے فلسطین میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت لوط بھی آئے تھے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق سے ہجرت کی تھی۔ تو حضرت لوط کو لبنان کے علاقے میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی اصلاح وہ کریں گے، اور فلسطین کے علاقے میں حضرت ابراہیم آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسحاق تھے وہ تو فلسطین میں ہی رہے، لیکن جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے سرزمین مکہ میں لا کے آباد کیا۔ یہاں مکہ میں آباد ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو 12 بیٹے عطا کیے۔ یہ 12 بیٹے حضرت ابراہیم کے، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل کو 12 بیٹے عطا کیے۔
حضرت اسماعیل پیدا تو ہوئے تھے فلسطین میں، لیکن باپ نے لا کے یہاں پہ آباد کر دیا تھا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو۔ یہیں پر حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا اور حضرت حاجرہ کو جس جگہ دفن کیا گیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے اس جگہ سے بالکل متصل حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ بعد میں جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو ان کو بھی ماں کے پہلو میں ساتھ ہی دفن کیا گیا، اور آج خانہ کعبہ کے باہر، یعنی خانہ کعبہ وہ جو چورس عمارت ہے، اس کے ایک جانب رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان ایک نیم دائرہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ نیم دائرہ جو ہے اس کا نام ہے حجر اسماعیل۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ چنانچہ یہ دوران طواف اس کو بھی جزو کعبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر طواف کے دوران اگر گزرا جائے تو طواف صحیح نہیں ہوگا، اس سے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے، اس مقام پر واجب نماز ادا نہیں کی جاتی، واجب نماز اس کے باہر ادا کی جاتی ہے۔ البتہ مستحبات پڑھنے کے لیے بہت موزوں جگہ ہے۔ اب واجب نماز کیوں ادا نہیں کی جاتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ واجب نماز خانہ کعبہ کے اندر بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر واجب نماز ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ واجب نماز کے لیے ضروری ہے کہ منہ قبلہ ہو۔ اب جب آپ قبلہ کے اندر ہوں گے تو پھر منہ کدھر ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ باہر ہوں تو پھر قبلے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھیں، اندر نماز واجب نماز نہیں ہو سکتی۔ مستحب نماز میں، اب یہ مسئلہ ذرا ذہنوں میں الجھن نہ پیدا کر دے، مستحب نماز میں بہرطور اجازت ہے کہ قبلے کی طرف رخ نہ بھی ہو تو مستحب نماز ادا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مستحب نماز کی حیثیت ویسی ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اب تلاوت کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ قبلہ رو ہوا جائے۔ مستحب عبادتیں بغیر قبلہ رو ہوئے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن واجب نماز کی شرائط میں قبلہ رو ہونا شامل ہے۔ بہرطور یہ فقہ کا معاملہ ہے، میں اس معاملے میں مزید تو کچھ کہوں گا اور نہ ضرورت ہے کچھ کہنے کی۔ تو بہرطور حضرت اسماعیل نے جب وہاں پہ جا کے آباد ہوئے تھے، اب یہ کہانی بہت لمبی ہے لیکن مختصراً عرض کروں انتہائی تیزی سے گزرتے ہوئے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ جب وہاں آ کے آباد ہوئے تو یہ صرف ماں بیٹے تھے اور یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس اثنا میں وہ عظیم معجزہ رونما ہوا جسے چاہے زمزم کہتے ہیں۔ اب اس وقت کی کیا، دنیا کے ہر دور کی انسانی آبادی کا انحصار بنیادی طور پر پانی کے ساتھ وابستہ تھا۔ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پر انسانی آبادی ہوتی تھی۔ ابھی تک یہ وادی زرع ہے، کسی قسم کا نہ پانی ہے اور نہ یہاں پر کوئی گھاس کا تنکا بھی یہاں پہ نہیں اگتا ہے۔ اب اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ جو نکل آیا تو یہ بذات خود اللہ کی غیر معمولی نعمت تھی، یہ زمزم کا برآمد ہو جانا۔ زمزم کی وسعتوں کا اندازہ آپ آج بھی لگا سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے زمزم وہاں بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھ لے کے دنیا کے گوشے گوشے میں جاتے ہیں، لیکن زمزم کے پانی میں کمی نہیں آتی۔ اتنا بڑا ذخیرہ جو دریافت ہوا تو بہت سے وہ عرب کہ جن کے لیے پانی کا میسر آ جانا بڑی بات تھی، ان کی دلچسپی اس علاقے کی طرف بڑھنے لگی، اور چنانچہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ تھا، وہ جناب حاجرہ کے پاس آیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر آباد ہو جائیں، ہم بھی یہاں پر اس سے فیضیاب ہو جائیں۔ ایک بات ضرور آپ کو ماننی پڑے گی کہ پانی کے سلسلے میں کم از کم اس رائٹ کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ جس کا چشمہ ہے اس پہ، ورنہ ایک خاتون اور ایک اس کا چھوٹا سا بچہ، اس کے وہ قابو پا لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بنو جرہم نے باقاعدہ اجازت لے کر وہاں پر رہائش اختیار کی۔ جناب حاجرہ نے اس کی اجازت دے دی۔ بعد میں بنو جرہم ہی کی ایک خاتون تھی جس سے حضرت اسماعیل نے شادی کی، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولادیں ہوئیں، تو آپ کے جب 12 بیٹے ہوئے تو یہ بیٹے ابھی جوان نہیں ہوئے تھے کہ حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تو اس وقت بنو جرہم کا جو سردار تھا اس کا نام عمر ابن اعزاز تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے سارے بیٹے چھوٹے ہیں تو اس نے، یعنی نانا نے، اپنے ان بیٹوں سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم سب میری سرپرستی میں رہو گے، تم بڑے محترم ہو، بڑے قابل تعظیم ہو، تمہارے دادا اور تمہارے باپ نے خانہ کعبہ بنایا ہے، تمہاری وجہ سے چاہے زمزم ہے، لیکن یہاں کا حکومت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی، ہم تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے، خیال کرتے رہیں گے۔ چنانچہ گویا بیٹی دے کر تخت پر قبضہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ یعنی
تاریخ مکہ کی ابتدا یہاں سے ہوتی اس واقعے سے. تو بہرطور انہوں نے ان لوگوں کو کچھ دن تو ان کی خبر گیری کرتے رہے، لیکن جب یہ بڑے ہوئے اور ان کو معاش کی ضرورتیں پیش آنے لگیں تو کبھی کوئی نکلا کبھی کوئی نکلا، اور ہوتے ہوتے ان کی نسلیں جو تھیں حضرت اسماعیل کی وہ مکے سے باہر ہو گئیں، اور مکے کے اوپر بنو جرہم جو ہیں وہ قابض ہو گئے. یہ سلسلہ ان کے قبضے کا چلتا رہا، کہاں حضرت اسماعیل اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 2500 سال کا درمیانی فاصلہ ہے. اس 2500 سال میں پہلے بنو جرہم رہے. اب اگر یہ میں پورے واقعات بیان کروں تو سچ مچ یہ رات ناکافی ہے داستان بیان کرنے کے لیے. میں ساری تفصیلات نہیں بیان کرتا، صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کی اس اولاد میں سے کہ جو بکھر گئی تھی سارے عرب میں سے، ایک شخصیت گزرے ہیں جن کا نام فہر ہے. وہ فہر پہلے شخصیت تھے جنہوں نے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو اولاد اسماعیل کے لوگ تھے ان سب کو مکے میں لا کے آباد کرنے لگے. انہی فہر کے کچھ عرصے کے بعد ان کا ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام قصی ہے. ان قصی نے، ان کی زندگی کے واقعات بھی بڑے دلچسپ ہیں لیکن اب میں وہ واقعات تو نہیں بیان کر سکتا. یہ قصی جو ہیں انہوں نے شادی کی بنو جرہم میں، اور پھر یعنی جو وہاں کے مالکان بنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں شادی کی، اور جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اپنے سسر سے باقاعدہ تحریر یہ حاصل کر لی کہ خانہ کعبہ کے اوپر مکمل اختیار جناب قصی کو ہوگا. یعنی دوبارہ اولاد اسماعیل جو ہے وہ اپنے اصل اثاثے کی مالک بنی. اب حضرت قصی کے ایک بیٹے عبد مناف تھے، ایک عبد الدار تھے. ان دونوں کے درمیان خانہ کعبہ سے متعلق جتنے فرائض تھے وہ برابر برابر تقسیم کر دیے گئے. عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم ہوئے، حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہوئے. اب خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے 300 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک قبیلہ بنو خزاعہ کا اس نے بنو جرہم پہ حملہ کر دیا تھا. بنو جرہم مقابلہ کرتے رہے لیکن صورتحال ایسی ہوئی کہ اب ان کے لیے مقابلے میں ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مکہ ہاتھ سے جا رہا ہے. تو جس وجہ سے حملہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خانہ کعبہ پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے بنو خزاعہ کے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کا قبضہ یوں نہیں دیتے، بلکہ کیا یہ کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے اکھاڑا، جتنے تبرکات خانہ کعبہ میں رکھے تھے وہ تبرکات اٹھائے، اور ان سب کو چاہے زمزم میں ڈال کے چاہے زمزم کو پاٹ کے یعنی مٹی بھر کے جگہ کو ہموار کر دیا. یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے کا ہے. حضرت عیسیٰ آ گئے اور اس کے 500 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا دور آیا. تو حضرت عبد المطلب وہ تاریخی شخصیت ہیں جن نے 800 سال سے گمشدہ چاہے زمزم کو دوبارہ نکالا ہے. آج مسلمان چاہے حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے خاندان کے دوسرے افراد کے متعلق ان کے ایمان پر جو کچھ چاہے کہتے رہیں، مولانا مودودی نے لکھا کہ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ ساتھ اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. ہم تو جہنم میں جائیں گے قیامت کے بعد، لیکن مولانا مودودی کو بہت جلدی پڑی تھی، انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ابھی سے جہنم میں پہنچا دیا ہے. بہرطور وہ چاہے یہ کہتے رہیں کہ عبد المطلب جہنم میں ہے، لیکن آج جب حاجی صاحبان جب جا کے سیراب ہوتے ہیں چاہے زمزم سے، تو وہاں پر عملی طور پر عبد المطلب کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نہ ہوتے تو خانہ کعبہ مکمل نہ ہوتا، نہ حجر اسود ہوتا اور نہ چاہے زمزم ہوتا. دو بنیادی اجزاء کہ جن کے بغیر وہاں پر حج مکمل نہیں ہو سکتا. وہ مقام ہی نہیں کہ جہاں سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے تو کیا حج ہوتا. تو بہرطور یہ حضرت عبد المطلب نے ان سب کو بحال کیا. حضرت عبد المطلب کے اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے، 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت ہاشم کے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے میں سے ایک بیٹے کا نام تو عبد المطلب ہے اور ایک بیٹے کا نام اسد ہے. اسد کو اللہ نے بیٹا تو کوئی نہیں دیا، ایک بیٹی دی، اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا. اور عبد المطلب کو اللہ نے جو فرزند عطا کیے ان میں یوں تو ماشاءاللہ سے حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، لیکن ان 11 بیٹوں میں سے 2 بیٹے بہت ممتاز تھے سگی ماں کے، یعنی ایک ماں سے دونوں بیٹے تھے. ان اتفاق سے ماں کا نام بھی فاطمہ تھا. تو ان کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کا نام عبداللہ ہے اور بڑے بیٹے کا نام ابو طالب ہے. حضرت
عبداللہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ادھر ابو طالب سے علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب یہ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، یعنی یہ پہلا وہ خاندان ہے، پہلا وہ جوڑا ہے جس میں باپ بھی ہاشمی ہے اور ماں بھی ہاشمی ہے۔ چنانچہ جتنے بچے حضرت ابو طالب کے ہیں وہ واحد وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں بھی ہاشمی باپ بھی ہاشمی ہے۔ اب بزرگان گرامی اتنی لمبی آپ کو کہانی سنائی، اب میری کہانی ختم ہو گئی، جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا۔ ایک طرف تمام فضائل سام کی اولاد کے مختلف نسلوں سے گزرتے گزرتے عبدالمطلب تک آئے، اس کے بعد یہ فضائل دو حصوں میں بٹے اور پھر اس ذات تک پہنچے کہ جو کائنات کی عظیم ترین ہستیاں تھیں، ایک ذات رسالت ہے اور ایک ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ان دونوں کے اشتراک کے نتیجے میں یعنی دختر رسول ہے ادھر اور ادھر علی ابن ابی طالب ہیں، اللہ نے جہاں صفات کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، پھر ایک مرتبہ یہ سمندر کی دو رویں آپس میں ملی اور دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے۔ یعنی گویا اس نسل میں اگر کوئی شخص اپنے موروثی صفات کی سام سے لے کر آج تک سب سے زیادہ صفات حمیدہ کا جو شخص حامل ہو سکتا ہے، وہ تاریخی اعتبار سے اگر نسلی اثرات آگے چلتے ہیں تو نسلی اثرات سب سے زیادہ جس کی طرف منتقل ہوں گے وہ امام حسین کی ذات ہوگی۔ وارث ہیں تمام اچھائیوں کے، تمام نیکیوں کے، جو شام کی پوری نسل سے منتقل ہوئے ہیں، جس میں دنیا کے تمام نامور انبیاء شامل ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ادھر یافس کی اولاد میں جن نسلوں نے ترقی کی تھی، ان نسلوں میں ترقی کرتے کرتے نوشروان عادل وہ مزاد تھا جس میں ساری صفات جمع ہوئی، سب سے زیادہ صاحب فضائل شخص تھا۔ اس کی پوتی، اس کی پڑ پوتی ہے جناب شہر بانو جو اس کی نسل سے ہیں، جو ان تمام صفات کی وارث ہیں جو اس نسل سے حاصل ہوئے۔ ادھر امام حسین کے بیٹے ہوئے امام زین العابدین۔ اب ایک وقت ایسا ہے تاریخ کا کہ ایک نسل شام میں افضل ترین انسان کا نام حسین ہے اور دوسری طرف نسل یابس میں حضرت نوح سے لے کے اور جناب شہر بانو تک افضل ترین خاتون کا نام شہر بانو ہے۔ دو نسلوں کی فضیلتیں ملی ہیں تو سید سجاد دنیا میں ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر وراثت یہ ہو تو اب اس وقت دنیا کے اندر کوئی وراثت میں جناب سید سجاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وراثت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ماحول وہ ملے کہ جس کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید آیت تطہیر نازل کرے، اس گھر میں ہاتھ کھولیں کہ جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے، تو ماحول ایسا ہو، وراثت ایسی ہو، تو کم از کم دنیا کے بنائے ہوئے قانون سے سید سجاد جس زمانے میں تھے اس وقت کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو عظمت و فضیلت میں سید سجاد کے برابر حاصل۔ اور اب دو نسلوں ہی کی فضیلتیں جمع ہو سکتی تھی نا، نسلی اعتبار سے تو دو ہی نسلیں جمع ہو سکتی تھی نا، ماں ایک نسل میں، اور یہ نسل کوئی دو چار پشتوں کی بات نہیں ہے، حضرت نوح سے ایک نسل، حضرت نوح سے دوسری نسل، دونوں فضیلتیں جمع ہوئیں، لیکن اللہ نے کہا تیسری فضیلت سے بھی محروم نہ رہ جائے، یہ فرزند ایسا ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے تیسری نسل کی بھی شمولیت ہو جائے حام کی نسل سے۔ تو چنانچہ ایک کنیز، وہ کنیز جو ہزاروں شہزادیوں سے زیادہ بلند پایا تھی، فضہ کو لا کر اس ماحول کا جز بنا دیا گیا کہ اب تینوں نسلوں کا امتزاج بن جائے سید سجاد کی ذات میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہے کوئی جو سید سجاد کا مقابلہ کرے؟ اپنے زمانے کی بے مثال ترین ہستی ہے، اور بس بزرگان گرامی یہاں تک پہنچ کے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے ہم مصائب کا جب کبھی اندازہ لگاتے ہیں نا تو عام طور پر ہمارا پیمانہ یہ ہوتا ہے اتنی
زحمت اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی، جناب والا مقدار مصیبت کا تعین صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ مصیبت کتنی بڑی تھی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مصیبت کس کے اوپر پڑی ہے۔ شخصیت کے فرق سے مصیبت کے معنی بدل جائیں گے۔ ایک شخص جس کو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، معاشرے کا ٹھکرایا ہوا آدمی ہے، اسے اگر آپ نے آواز دیتے ہوئے گالی بھی دے دی تو وہ اس کو برداشت کر لے گا، عادی ہے، روز اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جو پورے معاشرے میں ہمیشہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے اگر کسی نے اس انداز سے اشارہ کر کے بلایا کہ جو عامیانہ پنج سے ظاہر ہو، تو وہ وہیں پہ گڑ جاتا ہے کہ میری عزت خاک میں مل گئی، اس لیے کہ باعزت تھا تو تھوڑی سی بھی مصیبت اس کے لیے بڑی مصیبت بن گئی۔ اب یہ سید سجاد جو کائنات کا عظیم ترین آدمی ہے، اس کی مصیبتیں اس حساب سے نہ دیکھیے کہ کتنے میل کا سفر طے کیا، کتنے درے کھائے، کتنی زحمتیں اٹھائیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ سید سجاد ہے کون۔ ایک طرف نسل یہ، وراثت یہ، دوسری طرف جس ماحول میں پرورش پائی ہے، تو یہ بھی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ جناب سید سجاد کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا، جناب شہربانو کا انتقال جناب سید سجاد کی ولادت کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا، یعنی بھئی ایام نفاس جو کہلاتے ہیں، یعنی جس کو ہم عام زبان میں چھلے کا زمانہ کہتے ہیں، اسی زمانے میں جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا۔ بن ماں کا بچہ تھا بظاہر۔ امام حسین نے اس بچے کے ساتھ ایک عجیب نئی رسم رکھی جو صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اماموں میں یہ طریقہ صرف امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ اب جو اللہ نے بیٹا دیا، پہلا بیٹا تھا، اس بیٹے کو لے کے امام گئے اور جا کے مسجد میں اس کو بچے کو رکھ دیا، محراب مسجد میں رکھ دیا۔ پروردگارہ یہ تو نے نعمت مجھے عطا کی ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کو نظر کرتا ہوں۔ سید سجاد کو مسجد میں چھوڑ کے حسین چلے آئے۔ اب علی بن ابی طالب کا زمانہ ہے، علی بن ابی طالب موجود ہیں، آپ تشریف لے گئے اور جا کے محراب سے بچے کو اٹھایا۔ پروردگارہ حسین نے تیری بارگاہ میں نظر کی ہے، یہ نظر میں لے جا رہا ہوں، یہ تیری امانت ہے، جب تیری منشا ہو یہ نظر تیری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہہ کے لے کے آئے، تو لے کے آئے، لا کے گھر میں جو خواتین تھیں ان کے حوالے کیا۔ ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے نا، تو حوالے کیا خواتین کے، تو خاص طور پہ ہدایت کی، دیکھو اس کے ساتھ عام بچوں جیسا سلوک نہ کیا جائے، اس میں ہاشمی غیرت بھی ہے اور ایران کے بادشاہوں کا وہ لہو بھی ہے جو آرام و سکون کی راحتوں میں رہا ہے، تو دیکھو اس کا گدا نرم رکھنا، اور دیکھو اس کے سامنے کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے نہ جایا کرے۔ مولا آپ کی نگاہ میں وہ ساری منزلیں ہیں جو کل سید سجاد کو جس کا سامنا کرنا ہے، مولا ابھی سے اس کو سختیوں کا عادی بنائیے۔ لیکن علی بتانا چاہتے ہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو کائنات کا منفرد بچہ ہے نا، یہ بچہ جب مصائب کا مقابلہ کرے تو اس مقابلے میں بھی منفرد ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے بھی اتنی قید کاٹی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے بھی اتنا فاصلہ پیدل پیادہ طے کیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ بھی افراد خاندان کی یوں توہین و تسدیل ہوئی ہے۔ پہلے دیکھ لو کہ جس فضا میں یہ پروان چڑھا ہے کیا تم بھی اس فضا میں پروان چڑھے ہو؟ سید سجاد کو بڑے ناز و نعمت سے پالا گیا، بڑے شان و اہتمام سے پالا گیا، یہ بھی اہتمام رکھا گیا کہ یہ اس کی شاہی خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ بھی اہتمام رکھا گیا کہ بنی ہاشم کی شرافتیں اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہیں۔ تبھی تو سید سجاد کے لیے قیامت تھی اس وقت کہ جب بھرے دربار میں سید سجاد کھڑا ہو اور ماؤں بہنوں پھپھیوں کے ایک ایک کا نام لے کے تعارف کرایا جا رہا ہو، تبھی تو ساری زندگی سید سجاد کہتے رہے کہ میں فراموش نہیں کر سکتا ان مصیبتوں کو جو شام میں پڑی ہیں۔ کربلا کی مصیبتیں فراموش ہو سکتی ہیں، شام کی مصیبتیں فراموش نہیں ہو سکتی۔ بزرگان گرامی، سید سجاد کی مصیبتیں اتنی منفرد ہیں، یعنی یہ جو کربلا کی مصیبتیں ہیں یہ ایک طرف، دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے، ہماری زندگی میں بہت سے لوگوں کی انتقال ہوتا ہے، بہت سے کاندھوں کو ہم جنازوں کو کاندھا دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سپرد خاک کرتے ہیں، یہ واقعات ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان میں بڑے المناک افسوسناک صورتحال بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی شخص کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کی زندگی میں
3 کم از کم ایسے موقع آئیں کہ صرف وہ تنہا ہو اور اسے ایک لاش کو دفن کرنا پڑے. ایک نہیں 3 مرحلے کہ جہاں لاشوں کو قبر میں اتارنا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک مرحلہ کب ہے کہ جب قیدی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، حلب کے مقام پہ پہنچے ہیں تو ایک ماں ساتھ ہے، اس ماں کا نام ام لیلہ ہے، علی اکبر کی ماں. یہاں پہنچی ہیں، یہاں پہنچ کر اب یہ ام لیلہ علی اکبر ہی کی ماں نہیں ہے، اس بچی کی بھی ماں ہے جو مدینے میں چھوڑ دی گئی ہے، فاطمہ صغرا کی. اس ام لیلہ کی اب اس وقت پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا. اس ام لیلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی رشتہ داری نکلتی ہے یزید کے ساتھ، رشتہ داری نکلتی ہے یزید کے ساتھ. اور امام نے جو جناب فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑا ہے، اس کا بظاہر ایک سبب یہ نظر آتا ہے کہ امام کو یہ معلوم ہے کہ عربوں میں کس قسم کی خاندانی عصبیتیں پائی جاتی ہیں. اگر یزید کو دربار میں یہ احساس ہو گیا کہ فاطمہ صغرا مجھ سے عزیز داری رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے حکم جاری ہوتا کہ باقی قیدیوں کو تو غیر خانے میں بھیج دیا جائے، فاطمہ صغرا کو محل میں لے جا کے رکھا جائے. اگر حسین کی بیٹی یزید کے محل میں رکھی جاتی، سبب کچھ بھی ہوتا، قیامت تک سید سر نہیں اٹھا سکتے تھے دنیا والوں کا. مولا نے فاطمہ صغرا کے دل کی پرواہ نہیں کی، لیکن کم از کم سادات کی عزت کی پرواہ کی ہے. فاطمہ صغرا کو لے کے نہیں گئے. فاطمہ صغرا کو جب روکا گیا ہوگا تو ام لیلہ نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ میری سبب سے اس بچی کو روکا جا رہا ہے، میں ساتھ جا رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا امام جانتا ہے کہ میں یزید کے دربار تک نہیں جاؤں گی. جو ام لیلہ کے ساتھ جو فاطمہ صغرا کے ساتھ صورتحال پیش آ سکتی تھی، وہ ام لیلہ کے ساتھ زیادہ پیش آتی. لیکن ام لیلہ کو اب یقین ہے کہ میرے مولا کی مصلحت جانتی ہیں، امام کی بارگاہ میں رہنے والی خاتون ہیں، مقصد امام کو اور امام کی عدالت کو پوری طرح سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ امام کے پیش نظر کوئی منظر ہے کہ جہاں پر میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، یزید کے سامنے نہیں جاؤں گی. چنانچہ قافلہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، اب جیسے جیسے شام کی حدود آئی ہیں نا، تو اب لیلہ کو ذرا اضطراب ہونے لگا. مولا کیا میں یزید کے دربار تک چلی جاؤں گی؟ کیا میرا یہ خیال غلط تھا کہ میں وہاں تک نہیں جاؤں گی؟ مولا مجھے اس وقت سے بچا لے کہ زینب ام کلثوم کے ساتھ کچھ اور رویہ ہو، میرے ساتھ کوئی اور رویہ ہو. یہ دعا مانگتے مانگتے چلتے چلتے اب سمجھیے کہ قافلہ شام سے قریب ترین منزلوں کے قریب پہنچ رہا ہے. تو حلب میں جب پہنچی ہیں تو وہاں ایک خواب دیکھا. اس خواب میں حسین آئے ہیں کہ لیلہ تجھے لینے کے لیے ہم آ گئے. وہ وقت آ گیا کہ تیرا وقت آخر ہے. خواب سے بیدار ہوئی، سید سجاد سے مخاطب ہوئی، بیٹا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. اب ذرا سوچئے اس امام سے کہ جو قید کی حالت میں ہے، ہاتھوں پیروں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں اور ماں دنیا سے جا رہی ہے. ماں رخصت ہو گئی، خدا جانے کیسے قبر کھودی، کیسے قبر میں اتارا. یہ منزل تھی جہاں سید سجاد نے تنہا اپنی ماں کو دفن کیا ہے. پھر ایک منزل وہ بھی آئی ہے کہ جب سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو تنہا دفن کیا ہے. زینب کے بھی بیٹے تھے لیکن اب یہاں موجود نہیں ہیں. اور محمد تو کربلا میں سو رہے ہیں نا، تو سید سجاد تھے جس نے پھوپھی کو قبر میں اتارا ہے. اور سید سجاد نے ایک اور لاش کو قبر میں تنہا اتارا ہے. اور وہ لاش کس کی تھی؟ ایک ننھی سکینہ کی لاش تھی جسے قید خانے میں قبر میں اتارا ہے. میرا دل چاہتا ہے پوچھوں مولا، تینوں اپنی جگہ پر ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ امام کا ہی صبر تھا کہ یہ منزلوں سے امام گزرا ہے. لیکن مولا ان تینوں لاشوں میں سب سے مشکل دفن کس کا تھا؟ سب سے مشکل گھڑی کس کی تھی؟ تو امام کہیں گے منزلیں تو سبھی مشکل تھیں، لیکن کاش تم دیکھتے کہ قید خانے میں جب میں نے بچی کو قبر میں اتارا ہے، جب میں نے بچی کی قبر کھودی ہے، کبھی تم نے سوچا کہ وہ قبر کیسے بنائی گئی ہے؟ وہاں پر زمین کھودنے کے آلات موجود نہیں تھے، زمین کھودنے کے آلات موجود نہیں تھے. مولا پھر آپ نے بچی کو قبر میں کیسے اتارا، قبر کیسے کھودی؟ تو اس امام فرمائیں گے، امام شاید یہ زبان سے تو نہ کہیں کہ میں نے قبر میں کیسے اتارا، شاید اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیں کہ دیکھو میرے انگلیوں سے لہو جا رہی ہے.
لہو جاری ہے۔ سید سجاد نے سکینہ کو کیسے قبر میں اتارا؟ اب ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، بات تو ختم ہو چکی تھی لیکن دل چاہتا ہے ایک جملہ بیان کروں۔ بہت عرصے کے بعد آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک مرحلہ آیا تھا کہ جب قبر جناب سکینہ کو کھولنے کی ضرورت پیش آئی تھی، اور اس میں سے ایک سید زادہ بہت جلیل القدر عالم وہ قبر میں اترا تھا۔ جناب سکینہ کے ارشاد و حکم کے مطابق وہ جناب سکینہ کو اس وقت تک آغوش میں لے کے بیٹھا رہا جب تک قبر کی مرمت ہوتی رہی۔ جیسے ایک واقعات یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، اس لیے میں صرف اشارے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن اب 2-4 جملے عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ حاکم دمشق نے یہ خواب دیکھا کہ جناب سکینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، میرے قبر کی مرمت کی جائے۔ یہی خواب ایک رات اس مومن نے، اس سید زادے نے بھی دیکھا جو اس شہر کا ایک بڑا عالم تھا، نام ان کا مرتضیٰ تھا۔ ان کی تصویر آج بھی حرم جناب سکینہ کے اندر آویزاں ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ اس خواب کے اندر ان سے جناب سکینہ یہ فرما رہی ہیں کہ تم میرے والد گرامی کی نسل میں سے ہو، میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر کا ہاتھ میرے جسم کو لگے، جتنی دیر میں قبر بنتی رہے نا تم مجھے لے کے اپنے پاس بیٹھنا اور تمہیں مجھے سپرد خاک کرنا۔ بس سامعین محترم، بس اس خواب کے نتیجے میں ادھر انہوں نے امیر سے رابطہ کرنا چاہا، امیر اس سے پہلے ان کے دروازے پہ آ چکا تھا، حاکم شہر، کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے اور یہ حکم ملا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کے جاؤں۔ تو ہم قبر کو کھودنے جا رہے ہیں۔ گئے، جا کے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں نشان قبر تھا۔ دیکھیے جب عام قبریں کھودی جائیں نا تو ایک مقام آتا ہے جہاں پر میت کے اوپر کچھ تختے رکھ دیے جاتے ہیں جس کے نیچے میت ہوتی ہے۔ یہاں ابھی قبر کو کھود رہے تھے کہ اچانک احساس ہوا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے میت سامنے آ گئی ہے۔ یعنی جب دفن کیا گیا ہے تو اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ جسم مبارک میں اور مٹی کے درمیان کسی چیز کو حائل کیا جائے، براہ راست اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ بہرطور جیسے ہی آثار ظاہر ہوئے جس میں جناب سکینہ کے، مزدوروں کو ہٹا دیا گیا، سید نے باقی مٹی ہٹائی، میت کو باہر نکالا، ایک طرف پردہ تان دیا گیا تھا، وہاں لے کے آغوش میں بیٹھ گیا۔ جتنی دیر تک قبر کی مرمت ہوتی رہی سید گود میں لیے بیٹھا رہا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ایک چیخ مارتا تھا، زور سے روتا تھا، پھر روتے روتے خاموش ہو جاتا تھا، پھر ایک مرتبہ چیخ مارتا تھا، پھر رونے لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قبر کی مرمت ہو گئی تو سارے مزدور ہٹا دیے گئے۔ اس سید زادے سے کہا گیا کہ میت کو اتاریں اور اب دفن کر دیں۔ میت کو اتارا گیا، دفن کر دیا گیا۔ بعد میں وہ جو امیر شہر تھا اس نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ تم جو بار بار رو رہے تھے، تو یوں رونا تو سمجھ میں آتا تھا، میت جس حالت میں ہم نے دیکھی ہے وہ ایسی، جس حالت میں نکلی ہے وہ ایسی ہی تھی کہ اس پہ آنسو بہائے جائیں، لیکن تمہارا بار بار کا رونا، چیخ مار کے رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سید ایک مرتبہ پھر رو پڑا، کہا تمہیں کیا بتاؤں، میری نظر جب لاش پہ پڑتی تھی تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا جس کے اوپر یوں روتے ہو؟ تو کہا کہ میں پہلے نظر پڑتی تھی تو یہ دیکھتا تھا جسم پہ کفن نہیں ہے، ایک کرتا ہے اس کا بھی دامن چلا ہوا ہے، کفن کی جگہ ایک کرتا ہے اس کا بھی دامن چلا ہوا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس کے دونوں کان زخمی ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر تماچوں کے نشان ہیں۔ اور بزرگان گرامی ایک جگہ میں یہی واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک شاعر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، شاعر اہل بیت، فضائل اہل بیت بیان کرتے تھے، صفدر ڈوگر ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ، ہمارے یہاں پنجاب میں طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مصائب کا جملہ کوئی دوہرا ذاکر پڑھتا ہے لوگوں کو وہ متاثر کرتا ہے تو ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ اس دوہرے کو دوبارہ پڑھو۔ اب یہ شاعر کے لیے تو آسان ہے، لیکن کسی خطیب سے کہا جائے کہ تم نے جو جملہ کہا ہے اس کو دوبارہ دہراؤ
تو اس کو بڑی دشواری ہوگی. مجھ سے بھی انہوں نے یہ فرمائش کر دی کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا ذرا پھر تو بتائیے کہ سکینہ کی لاش کس حالت میں ملی تھی, کس حالت میں ملی تھی. اب میرے لیے دہرانا بڑا مشکل تھا. اس دوران میں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, اس سوال کا جواب بھی اسی وقت ذہن میں آیا اور وہ جواب ہی دے دیا اور وہ جملے کو دہرا دیا. پھر میں نے دوبارہ تفصیل بتائی کہ دیکھو وہ لاش اس طرح سے ملی کہ دامن پھٹا جلا ہوا تھا, کان زخمی تھے, ماتھے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے. یہ بیان کر کے اب وہ جو سوال آیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ ہمیں تاریخ نے بتایا کہ جب کربلا میں شام غریبہ میں اشقیاء داخل ہوئے تھے تو شمر نے بالیاں چھینتے ہوئے جب بابا کو سیدہ نے سکینہ نے آواز دی تھی اس وقت سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا تھا, اس وقت تماچا مارا تھا. میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے, چوٹ لگنے میں نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں, 15 دن 20 دن مہینہ بھر وہ نشان رہتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. شمر نے ضرور تماچا مارا ہوگا. جناب سکینہ کی شہادت شمر کے اس تماچے کی کم از کم سال بھر کے بعد ہوئی ہے. یہ نشان سال بھر تک باقی رہا جو لاش کے اوپر ثبت رہا. تو فوراً ذہن نے جواب دیا تم سمجھتے ہو کہ سکینہ کو صرف ایک تماچا مارا گیا. ارے کربلا سے کوفے تک, کوفے سے دمشق تک, دمشق کے قید خانے میں جب سکینہ روتی تھی کبھی کوئی سپاہی آتا تھا تماچا مار دیتا تھا, کبھی کوئی سردار آتا تھا تماچا مار دیتا تھا. اب نہ بابا تھا نہ چچا تھا جو مارنے والوں کے ہاتھ روک سکتا. سکینہ اسی طرح تماچے کھاتی کھاتی دنیا سے رخصت ہو گئی. سيعلم الذين ظلموا أيام القلم ينقلبون. رب العالمین ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما, ان کے بیماروں کو شفا, ناداروں کو وسعت رزق, بے روزگاروں کو وسیلہ معاش, مصائب و آلام میں گرفتار لوگوں کو اپنی مصیبتوں پر کامیاب ہونے کی صلاحیت اور قوت, اور رب العالمین ان کے عزیزوں کو اور ان کو صحت و سلامتی اور حفاظت عطا فرما. رب العالمین اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے